حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ کوئی بندہ ایمان کی حلاوت اپنے دل میں نہ پائے گا جب تک غذائے دنیا سے بے پرواہ نہ ہو۔ زاہد تقسیم الہی کی روح سے نقصان میں نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کے فائدے سے زیادہ آخرت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لذات دنیا کے حریص کو حرص سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے۔ ہر بندے کے لیے خدا کی طرف سے 40 پردہ داری کے انتظامات ہیں، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کر لے تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ اپنے پروں کے ذریعے میرے بندے کی پردہ پوشی کرو۔ تمہارے طاقتور کا فرض ہے کہ کمزور کو قوی بنائے اور غنی فقیر کا خیال رکھے۔ 3 لوگوں پر سلام کرنا واجب نہیں، ایک تو وہ جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، دوسرا وہ جو نماز جمعہ کے لیے تیزی سے جا رہا ہو، اور تیسرا وہ جو حمام میں ہو۔ صدقے سے اپنے ایمان کی نگہداشت کرو، اور دعا سے مصیبت و ابتلائی کی لہروں کو دور کرو۔ کبھی کبھی جو بندہ صلہ رحمی کرے، اگر اس کی عمر 3 سال باقی ہے تو خدا اس کی عمر 30 سال کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے 4 انعام پائے گا: اللہ کی محبت، وسعت رزق، عمر میں اضافہ اور جنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ باپ کا راز ہے۔ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہنر باقی رہے۔ مومنین کی خوبیوں کی وجہ سے یہ دنیا ان کا پنجرہ ہے، اور کافروں کی برائیوں کی وجہ سے یہ دنیا ان کے لیے جنت اور باغ ہے جس میں وہ کھلے پھرتے ہیں۔ مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ جو شخص محض اپنی تدبیر اور گھمنڈ پر ہو اور سمجھے کہ میں اپنا کام خود چلا لوں گا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں، اس نے نادانی کا بیج بویا۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں ہے، جب عطا ہوتی ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اپنے نفس کی مذمت کرے۔ بڑھاپا زندگی کی لذتوں کو کم لیکن زندگی کی ہوس کو زیادہ کرتا ہے۔ منصف مزاج وہ بندہ ہے کہ اگر اس کے بیٹے سے بھی کوئی قصور ہو جائے تو اس کو بھی نہ چھوڑے۔ دل قوی کا بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اس شخص میں عشق کی آگ نہیں لگتی جو اپنی روح کو فنا کر چکا ہو۔ ایسا محبوب تلاش کرو جو آگ کو قبول کر سکے۔ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو بخوشی یا جبراً راہ راست پر لے آتی ہے۔ بچے اولاً مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر کھانا پینا جانوروں کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے انہیں چوپائے کہا ہے۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہ کیا۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، بخش دے گا، یہ تیرے نفس کا دھوکہ ہے۔ اگر تو رب کو مانتا ہے تو اس غم میں کیوں مرا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں؟ بنی ہوئی راہ پر چلنے والے بہت اور دوسروں کے لیے راہ صاف کرنے والے بہت کم ہیں۔
جاہل طلب کرتا ہے مال کو اور عقلمند طلب کرتا ہے کمال کو۔ نصیحت کی بات چاہے کتنی ہی کڑوی ہو قبول کر لے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ پاؤ گے۔ غریب آدمی صرف 3 کام کر لے دولت مند بن جائے گا۔ اول جو اللہ دے وہ مسکینوں میں بانٹ دے، دوم اللہ کی عبادت میں سستی سے پرہیز کرے، سوم جو در پر آئے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ لوگ تعریف کرنے کی نسبت خوشامد کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ طاقتور کا ہاتھ چلتا ہے اور کمزور کی زبان۔ جو بات کان میں بتلائی جائے وہ اکثر 100 میل کے فاصلے سے سنی جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو جان لینا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ جو احسان تجھ پہ کیا گیا ہو اس کو بہت، اور جو احسان تو نے کسی پر کیا ہو اس کو کم سمجھ اور انکساری کی عادت رکھ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو دن میں کسی وقت بھی 100 بار یا ودودو، 100 بار یا سلامو، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ سخی انسان لوگوں کے گھر کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ اس کے گھر کھانا کھائیں، لیکن بخیل لوگوں کے گھر کھانا نہیں کھاتا کہ مبادا اس کے گھر کھانا کھانے آ جائیں۔ دوستی کی قرابت بنسبت رشتے کی قرابت کے بہتر ہے۔ خواہ جھوٹ کتنا ہی تیز رفتار ہو، سچ اس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ شریف کو جب زیادہ عزت دی جاتی ہے تو وہ بھی عزت و احترام سے جواب دیتا ہے، اور جب اس سے سختی کی جاتی ہے تو وہ بھی سختی سے جواب دیتا ہے۔ جبکہ خود غرض کو جب عزت دی جاتی ہے تو وہ سختی سے جواب دیتا ہے، اور جب اس پر سختی کی جائے تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے۔ صبر 2 طرح کے ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت انسان کی زینت، سچائی حق کی زبان، نرمی کامیابی کی کنجی، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیں تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ انسان کے کپڑے، زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔